بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المطففین کی آیت نمبر 10 سے 21 آیت تک آج ہم ترجمہ اس کی تفسیر کریں گے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں، خرید و فروخت کرنے میں جو چپکے سے کچھ کم کر دیتے ہیں ناپ اور تول میں، یہ اس کا موضوع تھا آج کی صورت کا۔ اب اس سیشن میں ہم بات کریں گے کہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا، ان کا کیا حشر ہوگا، اس کے بارے میں ان آیات میں جو ہے تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بتا دیا گیا تھا کہ ایسے لوگ جو کمی بیشی کرتے ہیں ناپ اور تول میں، ان کو مطففین کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے فجار ہوتے ہیں، اور فجار کا جو یعنی فاسق و فاجر ہوتے ہیں، بد کام کرنے والے ہوتے ہیں، بدعمل ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل یومئذ للمکذبین۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، خرابی کو، بربادی کو، یومئذ اس دن، مکذبین جھٹلانے والا، جو حقیقت کو جھٹلائے اس کو مکذب کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے مکذبین۔ اب اس کا ترجمہ ہوا یہ کہ یہ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، تباہی ہے اس روز یعنی قیامت کے روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی، ان کے لیے بربادی ہوگی، ان کے لیے افسوس کا مقام ہوگا، ان کے لیے ہلاکت کا مقام ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ کیوں ان کے لیے ہلاکت کا مقام ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ جھٹلا رکھا تھا کہ جزا و سزا کا دن نہیں ہے، جو کچھ زندگی ہے وہ یہی دنیاوی زندگی ہے، یہاں ہم اپنی چالاکی سے، اپنی ہوشیاری سے، ٹھیک ہے، اگر ہم کچھ کم ناپ کر دے دیتے ہیں یا کسی سے جب لیتے ہیں تو زیادہ لے لیتے ہیں اپنی چالاکی سے، یہی زندگی ہے، اس کا کوئی ہمیں حساب کتاب نہیں دینا ہوگا۔ تو وہ حساب اور کتاب کے دن کا جو انکار تھا، جو تکذیب تھی، پھر اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جھٹلانے والے لوگ تھے تو ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، الذین جو لوگ، یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم، یوم کہتے ہیں دن کو، اور الدین کہتے ہیں جزا اور سزا، یعنی کہ یہ جھٹلانے والے لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی جزا اور سزا کے دن کی یہ تکذیب کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ کذب یکذب جھٹلانا، وما یکذب بہ، اور وہ نہیں جھٹلاتے ہیں جزا و سزا کے دن کو، مگر کون سے لوگ ہوتے ہیں جو جھٹلاتے ہیں؟ الا کل معتد، معتد کہتے ہیں جو زیادتی کر جائے، جو کوئی حد اگر کسی چیز کی ہو، کوئی لمٹ ہو، ٹھیک ہے، اس سے جو آگے بڑھ جائے، کوئی باؤنڈری ہو، اس سے کوئی آگے بڑھ جائے تو اس کو معتد کہتے ہیں۔ اور اثیم کہتے ہیں جو بدعملی کرے، جو گناہ کرے، اس کو جو ہے اثیم کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزا و سزا کے دن کا انکار ہر زیادتی کرنے والا، ہر شخص جو حد سے گزر جانے والا ہو، بدعمل ہو، وہ کرتا ہے۔ یعنی جزا و سزا کے دن کا انکار جو ہے زیادہ تر کون سے لوگ کرتے ہیں؟ جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، جو باؤنڈری سے تجاوز کر جاتے ہیں، جو ایک ریکھا ہوتی ہے، جو ایک حد ہوتی ہے،
اس سے جو آگے بڑھ جاتے ہیں، جو حد کو پھلانگ جاتے ہیں، جو قانون کو سمجھ لیجئے یا شریعت کو نہ مانتے ہوئے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اذا تتلى علیہ یعنی جب ایسے لوگوں پر پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ہماری آیات یعنی جزا و سزا والی جو آیات ہیں، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قال وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین۔ اساطیر افسانے کو کہتے ہیں، یعنی کہانی کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، یہ تو ان کی کہانیاں ہیں، ان کی من گھڑت کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جھٹلانے والے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے، جھوٹی کہانیاں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے۔ رانا کہتے ہیں زنگ پڑ جانا، یا کسی چیز کا جو ہے غلبہ کسی چیز پر ہو جاتا ہے تو اس کو رانا کہتے ہیں، یا کسی چیز کا خمار جب چڑھ جاتا ہے تو اس کو رانا کہتے ہیں، یا جیسے کوئی آدمی اگر شراب پی لیتا ہے تو اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کو رانا کہتے ہیں۔ یہ سب اس کا مطلب ہے، رانا کا مطلب۔ اور یکسبون، کسبہ یکسبو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کمانا، کوئی چیز کرنا، یعنی کوئی بھی کام ہو اس کو کرنے کو کسب کہتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہو، ترجمہ یہ ہوا کہ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے، چونکہ وہ برے اعمال کر رہے تھے، حد سے تجاوز ہو کے کام کر رہے تھے، تو یہ ان کے کاموں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اب یہ زنگ چڑھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں مختلف حدیثوں میں بات آتی ہے کہ جب انسان جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک کالا سا، ایک سیاہ سا ایک بندی پڑ جاتی ہے، ایک نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، اور جب وہ مسلسل کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے پورا دل اس کا جو ہے کالا پڑ جاتا ہے۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسپریچولی ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ روحانی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ جتنی بار وہ گناہ کرتا ہے اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اس پر جو ہے حقانیت یعنی جو حق ہوتا ہے اس سے دوری پیدا ہو جاتی ہے اور حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا۔ اب اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ، جو شخص گناہ کرتا ہے اور مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتے ہیں، یعنی کہ حقیقت تک پہنچنے کی، یعنی صحیح بات تک، یا صحیح بات کی جو دعوت ہے، صحیح بات کے جو صحیح بات کی جو اسپرٹ ہے وہ اس تک پہنچتی ہی نہیں ہے، اس کے دل کو چھوتی ہی نہیں ہے، تو یہ حالت ان کی بچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کلا یعنی ہرگز نہیں، یعنی جیسا کہ ان کا گمان تھا کہ یہ پچھلوں کا افسانہ ہے اور جزا و سزا کا دن نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہم یقیناً یہ لوگ عن ربہم اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے۔ محجوب کہتے ہیں، یہ حجب سے ہے، حجاب سے ہے، پردے کے معنی میں ہے، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ سے پردہ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑی فضیلت ہوگی اور سب سے بڑی نعمت ہوگی انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے، اس سے یہ تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے اس چیز سے محروم کر دیے جائیں گے. تو محجوب کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ انہیں روک دیا جائے گا، یعنی ان کو پردے میں ڈال دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں محروم کر دیا جائے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. ان پر یہ جو ہے ایک طریقے کی ڈانٹ ہے، ان کو ایک طریقے سے تھریٹ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی تمہیں نہیں ہوگا، اس کی رحمت بھی تم پر نازل نہیں ہوگی. ثم انہم لصال الجحیم، یعنی ایک تو جھٹلا رہے تھے، پھر قیامت کا منظر ہوگا، پھر انہیں جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ ان کا جو حشر ہوگا کہ سال کہتے ہیں داخل ہونا، انٹر کرنا، جحیم جہنم کی جو آگ ہے. یعنی کیا ہوگا کہ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. یعنی ان کو جو سزا سنائی جائے گی وہ یہ سزا سنائی جائے گی کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو یہ جہنم میں جا پڑیں گے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال، پھر ان سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ هذا الذي، یہ وہی چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جس کا تم جھٹلاتے تھے. تکذبون، جھٹلانا، یعنی یہ وہی چیز ہے جس کا تم جھٹلا رہے تھے. یعنی ان سے کہا جائے گا کہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جہنم اور جنت کو جھٹلایا کرتے تھے، جزا و سزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. آج وہی چیز ہے، دیکھو مزہ چکھو. اب یہ ان کو اشارہ کر کے کہا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کلا یعنی ہرگز نہیں، یعنی ان کا جو یہ گمان تھا کہ جزا و سزا کا دن نہیں ہوگا، جو اچھے اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے اعمال کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ان کا جو خیال تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ایسی بات غلط ہے، بلکہ جو غلط کریں گے، جو فجار ہوں گے، جو مکذبین ہوں گے، جو مطففین ہوں گے، ان کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جو لوگ کمی بیشی نہیں کریں گے ناپ تول میں، جو جھٹلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور جو تکفیر نہیں کریں گے، ایسے لوگ جو ہے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا انہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کتاب الابرار، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کتاب کا مطلب ہوا یہاں پر نام اعمال. ابرار کہتے ہیں کہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ابرار کہتے ہیں. اور علیین کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے اونچا جو مقام ہے اس کو علیین کہتے ہیں. بعض مفسرین نے اس کو ساتویں آسمان مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو جو ہے سدرۃ المنتہا مراد لیا ہے. بعض مفسرین نے جو ہے اس کا مطلب یہ مراد لیا ہے کہ عرش کا جو قائمہ ہوگا، جو ستون ایک طریقے سے ہوگا داہنا، وہ مراد لیا. تو کل ملا جلا کے اگر ہم اس کا مطلب لیں کہ وہ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اعلیٰ مراتب میں حاصل ہوں گے. اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا، اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا، یعنی ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. بلند پایا، جو بلند پایا لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوگ ہوں گے، ان کے پاس جو ہے ان کا نام اعمال ہوگا. وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر. یعنی تمہیں کیا پتہ، تمہیں پتہ ہو بھی نہیں سکتا. جو اللہ تعالیٰ بتائے گا تبھی علم حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا کہ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی ان کا جو بھی ابرار لوگ، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں، ان کے سارے نیک اعمال جو ہے لکھے ہوئے ہیں. اور لکھ کر کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ علیین میں رکھے ہوئے ہیں. نیکوکار لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ قریب لوگ ہیں، ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں.
یشہدہ المقربون، مقرب جو سب سے زیادہ قریب بنا لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ قریب لوگ ہیں ان کو مقرب کہتے ہیں۔ اور شہیدہ یشہد کا مطلب ہوتا ہے نگہبانی کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جس کی نگہداشت، یعنی جس کتاب مرقوم کی، جس نامہ اعمال کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، یعنی کہ جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کا جو ہے نامہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ مقرب لوگ ہوں گے ان کے پاس ہوگا۔ جب ان کے پاس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا حساب و کتاب بھی آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہوگی، اور جو ہے ان کو جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے، اور جو ہے اعلیٰ درجات ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو اور بہت سی نوازشوں سے نوازا جائے گا۔ جو نوازشیں ان کو نوازی جائیں گی جنت میں، اس کا جو تذکرہ ہے وہ اگلی آیات میں ہے۔ انشاءاللہ ہم کیا کیا اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازے گا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔